اسلام اپنے ماننے والوں کو مایوسی کی عادت سے منع کرتا ہے۔ بدوی اور اعرابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ جب اللہ کوئی بیماری نازل فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل فرماتے ہیں۔ موت کے بعد اعضاء عطیہ کرنا ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی سمجھا جاتا ہے، جو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے بعد دعا کرتی رہے۔ 1976 سے لے کر جولائی 2025 تک صرف 1014 افراد نے موت کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کیے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مریض مالی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ علاج کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ خطیب وزارت صحت ملیشیا کی اس خواہش اور امید کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے وارثوں اور اہل خانہ کی طرف سے کیے گئے اعضاء عطیہ کرنے کی عہد کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ عہد ان کی محبت اور دوسروں کے لیے فکر مندی کی علامت ہے۔ معزز سامعین و حضرات، قومی سطح پر منعقد ہفتہ وار آگاہی برائے عطیہ اعضاء 2025 کے موقع پر آج کے خطبے کا موضوع ہے میری وراثت کا احترام کرو اور میرے عہد کی لاج رکھو۔ معزز سامعین و حضرات، اسلام اپنے ماننے والوں کو مایوسی کی عادت سے منع کرتا ہے، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو آباد کرنے کا ذمہ دار ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کا استعمال کرے تاکہ ہر قسم کے مسائل اور چیلنجز کو حل کر سکے، جن میں اس کی بیماری کا علاج بھی شامل ہے۔ بیماری کا علاج کرنا ایک جائز اور مشروع سنت عمل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ بدوی اور اعرابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ جب اللہ کوئی بیماری نازل فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل فرماتے ہیں، سوائے ایک بیماری کے۔ ان عرابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑھاپا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جس کا علاج اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ روایت ترمذی۔ اعضاء کا عطیہ یعنی اپنے اعضاء کو کسی کے لیے عطیہ کرنا، کسی کے لیے ہدیہ کرنا، آج کے دور میں علاج کا ایک معروف طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر گردے کی پیوند کاری ان مریضوں کے لیے بہترین علاج ہے جن کے گردے آخری درجے میں ناکام ہو چکے ہوں۔ اس کے اعتبار سے جو ہماری ملیشیا کی مذکورہ فتویٰ کمیٹی ہے اور ملیشیا کی بڑی مجلس ہے اور دنیا کے کئی علماء نے اعضاء کے عطیہ کو جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ یہ عمل
عطیہ دینے والے یعنی جو آدمی اپنا عضو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ رضاکارانہ طور پر کیا جائے اور اس میں نیت بالکل خالص ہونی چاہیے۔ معزز سامعین و حضرات، جب کوئی آدمی، کوئی فرد اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا عزم کرے اور اس کی نیت کرے اور اس پر راضی بھی ہو جائے تو لازم ہے کہ وہ بطور عطیہ کرنے والی شمار میں کی لسٹ کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرے اور اس کے بعد اپنے وارثوں کو اپنے اس ارادے اور اپنے اس عہد کی اطلاع کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ موت کے بعد اعضاء کی پیوند کاری کا عمل آسان ہو جائے، اور وارثوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جانے والے اس کی عہد کی عزت کریں، بطور نشانی، بطور اس کی محبت، رضامندی اور مرحوم کی نیک نیت کی قدر کرنی چاہیے۔ موت کے بعد اعضاء عطیہ کرنا ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی سمجھا جاتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے اس کے بعد دعا کرتی رہے۔ روایت مسلم۔ معزز سامعین و حضرات، اعضاء کی پیوند کاری یہ ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ بیمار اور ناکارہ عضو کو کسی عطیہ دینے والے کی صحت مند عضو یا ٹشو سے تبدیل کیا جائے۔ یہ عمل آخری درجے کے عضو فیل ہونے کی حالت میں بہترین علاج ہے۔ جب کوئی دوسرا متبادل علاج باقی نہ رہ جائے، آج کی جدید طبی دنیا اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ اعضاء کی 100% کی پیوند کاری بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ اعضاء کی پیوند کاری بہت کامیاب ثابت ہوئی ہے، جس کی کامیابی کی شرح 95% تک پہنچتی ہے، جو عضو کی قسم اور بیماری کی حالت پر منحصر ہے۔ اور یہ حقیقت اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ اعضاء کی عطیہ کاری یعنی اعضاء کو کسی کے لیے دینا، یہ واقعی انسان کی جان بچانے کے لیے ہو اور اس عطیہ کاری سے واقعی انسان کی جان بچائی جا سکتی ہو، ضرورت مندوں کے لیے نئی امید بن سکتی ہو، اسلام کے نقطہ نظر سے اعضاء عطیہ کرنے والا ایک بہت بڑی نیکی کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 جو خطبے کے آغاز میں پڑھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی جان کے بدلے میں ہو، یعنی قصاص کے بدلے میں ہو، یا دوسری وجہ بغیر اس کے کہ یا زمین میں فساد پھیلانے کے باعث ہو، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے سب لوگوں کی جان کو بچایا۔ معزز سامعین و حضرات،
اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ملک ملیشیا کے اندر اعضاء کو عطیہ کرنا کسی کی جان بچانے کے لیے اور پیوند کاری سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جو نیشنل ٹرانسپلانٹ ریسورس سینٹر کوالالمپور سے حاصل شدہ ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جولائی 1976 سے لے کر جولائی 2025 تک صرف 1014 افراد نے موت کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کیے ہیں، جن میں سے قومی اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، ملے اور مذہب کے لحاظ سے مسلمان 151 تھے۔ یہ تعداد بہت ہی کم ہے، جبکہ جولائی 2025 تک ملک میں آخری درجے کے عضو فیل ہونے والے مریضوں کی تعداد 10,037 ہے، جو مریض انتظار کی فہرست میں ہیں کہ کب ان کی اعضاء کی پیوند کاری کی جائے۔ یہ اس لیے کہ بہت سارے ہمارے مریض مالی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ علاج کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ہر سیشن جب اس میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اس کی لاگت 300 رنگٹ ہے، اور یہ عمل ہر ہفتے 3 بار کسی کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ماہانہ ہر ہفتے 3 بار ہوتا ہے، اور یہ ایک ہفتے کا مطلب 900 رنگٹ ہے، یعنی ماہانہ کے اعتبار سے یہ 3600 رنگٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس میں اس کے علاوہ جو آمد و رفت کا خرچ ہے، جو ادویات کا خرچہ ہے، کھانے پینے اور دیگر اخراجات شامل نہیں ہیں جو علاج کے دوران کام میں آتے ہیں۔ اعضاء کی عطیہ کاری سے متعلق کم آگاہی یعنی معلومات کا نہ ہونا غیر قانونی اعضاء کی تجارت کو بھی جنم دے سکتی ہے، جو کہ قانون کے مطابق ایک سنگین جرم ہے۔ ہمارے اسلام کے مذہب کے نقطہ نظر سے اعضاء کی پیوند کاری اور عطیہ کاری کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ ملیشیا کی قومی فتویٰ کمیٹی برائے اسلامی امور کے پہلے اجلاس میں جو 1970 23 یا 24 جون کو منعقد ہوا تھا، اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرنے والے شخص یعنی مردہ شخص کی آنکھ اور دل کو زندہ انسان کو منتقل کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی نے اپنے 8ویں اجلاس میں جو 28 ربیع الاخر 1405 ہجری سے 7 جمادی الاول 1405 ہجری میں ہوا، یعنی جنوری 21 جنوری 1985 سے 30 جنوری 1985 تک یہ اجلاس چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا کسی زندہ انسان کے جسم سے عضو لینا اور اسے دوسرے انسان کے جسم میں رکھنا جو اس کا انتہائی محتاج ہو اور اس سے زیادہ ضرورت مند ہو، اور تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے، یہ اس کے کسی عضو کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، فعال بنایا جا سکے، ایک جائز عمل ہے، اور یہ انسان کی حرمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی مدد، بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی نیکی ہے اس کے لیے جو اس سے حاصل کیا جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اعضاء کی پیوند کاری اس وجہ سے بھی جائز ہے
کہ انسانی جان بچانے کے مقصد کے تحت آتی ہے، جو کہ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ اعضاء کی عطیہ کاری کے ذریعے مریض کو ایک نئی زندگی گزارنے کا دوسرا موقع ملتا ہے، اور ساتھ ہی وہ مہنگے علاج پر مزید اخراجات کرنے سے بھی بچ جاتا ہے۔ آج کے خطبے کے اختتام پر خطیب وزارت صحت ملیشیا کی اس خواہش اور امید کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے وارثوں اور اہل خانہ کی طرف سے کیے گئے اعضاء عطیہ کرنے کی عہد کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ عہد ان کی محبت اور دوسروں کے لیے فکر مندی کی علامت ہے، جو آخری درجے کے اعضاء فیل ہونے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اکثر یہ خطبے میں اور درس میں یہ بات کہتا ہوں، انسانوں کے دیس میں انسانوں کا قانون۔ یہ آج کل کی علاج کے اعتبار سے بہت بڑی ضرورت ہے کہ کسی انسان کی جان کو بچایا جا سکے۔ جس ملک میں انسان کی قدر ہوتی ہے، انسانیت کی قدر ہوتی ہے، اس ملک میں انسانیت کی جان کی بھی قدر ہوتی ہے، اور اس ملک میں انسان کی جان کو بچانے کے لیے کئی سارے ہیلے اور کئی سارے علاج شریعت کی روشنی میں وضع کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ایک جدید دور ہے اور جدید میڈیکل علاج اس میں مرتب ہو چکا ہے، لہٰذا اس میں ہم یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو مجلس ادامہ اسلام ہے یا فجبت مفتی ہے ملیشیا کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر پوری تحقیق کی، اور علماء نے مجلس الفقہ الاسلامی جو پوری دنیا کی فتویٰ کی کمیٹی ہے، انہوں نے اس پر بحث کی ہے، اور گھنٹوں بحث نہیں، دنوں بحث کی ہے کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو رہا ہے، اور ایک انسان دنیا میں رہ سکتا ہے لیکن صرف اس کے ایک عضو کی کمی سے وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو کس کی جان سے زیادہ ضرورت ہے؟ اس لیے اگر اس میں کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بغیر اس کے کہ ہم فتوے لگانے شروع کر دیں، اس کی تحقیق کر لیں اور اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔